السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جیفری ایپسٹین کی، ایک بدنام زمانہ جنسی مجرم۔ یہ کون تھا؟ لڑکیوں اور کم عمر بچیوں کے ساتھ بدفعلیاں کیوں کرتا تھا؟ کون سی شیطانی طاقت اس کے پاس تھی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کی تعریف اس نے کیوں کی، نریندر مودی کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، اور سب سے حیران کن بات ناظرین، سب سے حیران کن بات کہ اس نے عمران خان کو ترک صدر رجب طیب اردوگان، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی، چینی صدر شی جن پنگ، روسی صدر پیوٹن، ان تمام لوگوں سے بھی، ان تمام رہنماؤں سے بھی زیادہ خطرناک کیوں قرار دیا؟ آج اس سے ساری تفصیل ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اور ابھی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ تمام عورتیں، وہ تمام لڑکیاں، بچیاں جو اس کی ہوس کا نشانہ بنی، جو اس کی جنسی درندگی کا نشانہ بنی، وہ کون تھی؟ چند ایک نام ہمارے سامنے آئے ہیں، جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے۔ میں چند نام آپ کے سامنے لوں گا جو نامی گرامی لڑکیاں ہیں، جنہوں نے خود اعتراف بھی کیا ہے اور اس گندے کھیل کو بے نقاب بھی کیا ہے۔ ان کے نام بھی آپ کے سامنے لیتا ہوں، اور یہ ساری تفصیل جو میں نے بتائی ہے اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، یہ ضرور جانیے گا اس ویڈیو میں۔ ناظرین، متاثرین میں ایک تھی ورجینیا رابٹس، جنہیں 16 سال کی عمر میں پام بیچ کے علاقے مارا لاگو میں کام کے دوران بھرتی کیا گیا، اور انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں شہزادہ اینڈریو سمیت دنیا بھر کے کئی بااثر شخصیات تک پہنچایا گیا۔ ورجینیا رابٹس ناظرین 25 اپریل 2025 کو 41 سال کی عمر میں انہوں نے بظاہر خودکشی کر لی تھی، جو رپورٹس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے ماریا فارمر، ایک آرٹسٹ ہیں جو ایپسٹین کے لیے کام بھی کرتی تھی۔ ناظرین 1996 میں انہوں نے ایف بی آئی کو رپورٹ کیا، اور ابتدائی متاثرہ خواتین میں یہ شامل ہیں۔ ایپسٹین نے ان کے اور ان کی 15 سالہ بہن کے ساتھ زیادتی کی، اور خاموش نہ رہنے پر ان کے گھر کو جلا دینے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد سارا رنزم کے ساتھ ایپسٹین کی جو ذاتی جزیرہ ہے اس کے اوپر زیادتی کے کچھ شواہد ملے، یہاں تک کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے اپنی تحریر، اپنی خود ایک کتاب لکھی تھی، جس کے اندر جو کتاب کا نام سائلنسڈ نو مور ہے، اس میں اس مظالم کو انہوں نے اچھے طریقے سے بیان بھی کیا ہے۔ ناظرین، کوئنٹی والڈ ہائی اسکول کی طلبہ تھی جب انہیں ایپسٹین نے اپنے شکنجے میں پھنسا لیا، تو انہوں نے خودکشی کرنے پر جیفری ایپسٹین کو بزدل قرار دیا کہ اس نے متاثرین کو انصاف سے بھی محروم کیا۔ وہ ایپسٹین فائلز کے اجرا کے لیے نمایاں آواز رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے شونٹے ڈیوس، ان کو ایک نوجوان اداکارہ کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ بار بار جنسی زیادتی کی گئی۔ ریپ کے نفسیاتی اثرات بیان کرتے ہوئے شونٹے ڈیوس نے کہا کہ ایپسٹین موت کے بعد بھی جیت رہا ہے، جبکہ وہ خود اب بھی اذیت میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک نام ہے لیزا فلپس، ایک کامیاب ماڈل اور اداکارہ ہیں۔ ایک فوٹو شوٹ کے دوران وہ ایپسٹین کے جزیرے پر پھنسی، بعد میں وہ متاثرہ خواتین کی نمائندہ بن گئی، اور ایپسٹین کے ساتھیوں کی خفیہ فہرست مرتب کرنے میں انہوں نے مدد کی۔ اس کے ساتھ ایک اور نام ہے جینا لیزا۔ جینا لیزا جونز ان کا پورا نام ہے، 14 سال کی عمر میں جنسی زیادتی کا شکار ہوئی۔ ناظرین اس کے بعد ایک نام ہے انوشکا ڈی جورجیو۔ ایپسٹین سے انہوں نے ملاقات کے وقت ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ کے طور پر اپنی پہچان کروائی۔ سالوں کے استحصال پر آواز اٹھانے سے روکنے کے لیے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ اور اس کے بعد ایک نام ہے ناظرین ویڈی ایوس، اس کو 14 سال کی عمر میں دوستوں کے ذریعے بھرتی کیا گیا، اور 2025 میں پہلی بار وہ سامنے آئیں اور دنیا کو اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد ایک نام ہے مارینا لیزرڈا، ان کو برازیل میں 14 سال کی عمر میں اپنے خاندان کی کفالت کے لیے تین نوکریاں کرتے ہوئے بھرتی کیا گیا، اور ان سے مساج کے کام کے لیے $300 کا وعدہ کیا گیا، جو برسوں بعد ایک خوفناک خواب میں بدل گیا۔ اس کے ساتھ ایک نام ہے جولیٹ برائنٹ، جنوبی افریقہ سے ان کا تعلق تھا۔ 20 سال کی عمر میں ماڈلنگ کریئر کے وعدے پر بھرتی کی گئی تھی۔ انہیں ورجن آئی لینڈز کے علاقے میں لے جایا گیا، جہاں بار بار ریپ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جیفری ایپسٹین، یعنی وہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا، موساد سے وابستہ تھا، اور نیتن یاہو کا لگایا ہوا آدمی تھا۔ ناظرین جیفری ایپسٹین کون تھا؟
یہ ایک سوال ہے جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے۔ مختصراً بتا دیتا ہوں، وہ ایک سزا یافتہ جنسی مجرم تھا۔ ناظرین، کنفیڈیشنل ہیومن رائٹ سروسز اور ایف بی آئی یہ تمام باتیں کھول رہے ہیں۔ جیفری ایپسٹین اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک کے بہت قریب تھا اور اسی کی سرپرستی میں اسے ایک تربیت یافتہ جاسوس کے طور پر تیار کیا اور امریکہ بھیجا گیا۔ ناظرین، ایہود باراک نہ صرف اسرائیل کے سابق وزیر اعظم تھے بلکہ اسرائیل ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بھی تھے۔ وہ 2013 سے 2017 میں کے درمیان ایپسٹین کے نیو یارک ٹاؤن ہاؤس میں 30 سے زائد بار آ چکے تھے۔ ایپسٹین نے ایک ای میل میں باراک کو لکھا کہ تم دنیا کے سامنے واضح کرو کہ میں موساد کے لیے کام نہیں کرتا۔ باراک نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا کہ کیا تم اور میں یعنی ہم دونوں؟ تو ایپسٹین نے کہا نہیں، میرے بارے میں یہ بات کہو، میں موساد کے لیے کام نہیں کرتا۔ یہ مذاق نہیں تھا بلکہ ایک اشارہ تھا۔ ناظرین، سابق اسرائیلی انٹیلیجنس افسر ایری بین مناشے نے لکھا کہ ایپسٹین اور گیسلین میکسویل نے ایک ہنی ٹریپ آپریشن چلایا اور گیسلین میکسویل بنیادی طور پر ایپسٹین کے قریبی ساتھی سمجھی جاتی ہے ایپسٹین کی، اور ساتھ ان کی گرل فرینڈ کے طور پہ بھی ان کو لکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں بڑے سیاستدانوں، عالمی رہنماؤں، بڑے ٹیک مالکان اور بزنس مینز جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ ان کے ذریعے ان کو پھنسایا جاتا تھا اور پھر ان کی خواہش پر کم عمر لڑکیاں فراہم کی جاتی تھی، ان کی ریکارڈنگ کی جاتی تھی، بعد میں عالمی اشرافیہ کو بلیک میل کیا جاتا تھا اسرائیلی انٹیلیجنس کے فائدے کے لیے۔ گیسلین میکسویل اور اس کے باپ رابرٹ میکسویل تصدیق شدہ موساد کے ایجنٹ تصور کیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ لکھا گیا ہے۔ جب رابرٹ میکسویل مرا تو اسرائیل نے اسے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ متعدد اسرائیلی وزرائے اعظم اس جنازے میں موجود تھے۔ یہ ایک خاندانی انٹیلیجنس اور بلیک میلنگ کا کاروبار تھا۔ ناظرین، 30 جنوری 2026 کو امریکی محکمہ انصاف نے ایک بڑا ڈاکومنٹ ریلیز کیا اور ایف بی آئی کے کنفیڈیشنل ہیومن سروس نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ یقینی طور پر اسرائیل کے ہاتھوں کمپرومائز ہو چکے ہیں، اور جیرڈ کشنر جو اس پورے نظام کا مرکزی کردار ہے۔ کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹرمپ کے خلاف کوئی مالی، سیاسی یا اخلاقی دباؤ موجود ہے جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے۔ ایف بی آئی میمو یہ بھی لکھا گیا کہ کشنر خاندان کے جو روابط ہیں کرپشن، روسی پیسے اور سخت صہیونی نیٹ ورک سے ملتے ہیں، اور کشنر کے جو والد ہیں ان کو ٹرمپ نے صدارتی معافی بھی دی ہے کیونکہ وہ مالی جرائم میں ملوث تھے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں ایک اور ای میل میں نریندر مودی کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ایپسٹین نے بھارتی وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل جائیں اور وہاں جا کر گائیں اور ناچیں تاکہ امریکی صدر کو فائدہ ہو، اور ای میل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کام کر گیا، مطلب یہ بات تو ہو گئی، اٹ از ڈن۔ اب یہاں پہ بات ایک اور کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی اور ایپسٹین کے درمیان محض تعارف نہیں بلکہ فائدے کا ایک تعلق تھا۔ فائلز میں تقریباً 35 لاکھ صفحات، 1,80,000 تصاویر اور 2,000 ویڈیوز شامل ہیں، اور ان میں ڈونلڈ ٹرمپ، بل کلنٹن، بل گیٹس، پرنس اینڈریو، نریندر مودی، ایہود باراک، ایلون مسک اور ہزاروں دیگر افراد کے نام شامل ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر 4 عالمی رہنماؤں کے نام ان فائلز میں نہیں ہیں۔ اب یقیناً حیران ہوں گے، چین کے صدر جو شی جن پنگ ہیں، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن ہیں، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ رہنما ہیں جنہیں کمپرومائز نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک نام فائل میں ہے لیکن بلیک میلنگ لسٹ میں نہیں ہے بلکہ خطرے کے طور پر درج ہے، اور وہ نام ہے عمران خان کا۔ ایپسٹین کے مطابق عمران خان پیوٹن، شی جن پنگ، اردگان اور خامنائی سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ 31 جولائی 2018 کو ناظرین ایک ای میل میں لکھا گیا کہ عمران خان کا پاکستان میں وزیر اعظم بننا امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایپسٹین نے انہیں ایک مضبوط اسلامی رہنما کے طور پر لکھا اور قرار بھی دیا یقیناً، اور کہا کہ وہ ایک پکے مسلمان ہیں۔ یہ ایک بات خود ایپسٹین کے الفاظ میں لکھی گئی ہے کہ ایپسٹین کے مطابق جو لوگ کمپرومائز نہیں ہوتے انہیں ہٹایا جاتا ہے، ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، انہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جبکہ جو کمپرومائز ہو جاتے ہیں وہ اقتدار میں رہتے ہیں، انہیں تحفظ ملتا ہے،
اسی پیٹرن کے تحت عمران خان کو ہٹایا گیا، ان کے خلاف کیسز بنے، انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ ایپسٹین فائلز کے مطابق یہ نظام براہ راست نہیں بلکہ مقامی انٹیلیجنس کے ذریعے کام کرتا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں کشنر، بھارت میں امبانی، برطانیہ میں پرنس اینڈریو، ہر ملک میں مقامی سہولت کار اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کون ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں، اس کے اوپر تفصیل سے بات بھی کریں گے اور اس کے اوپر آپ بھی سوچ کے اپنا کومنٹ باکس کے اندر اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے جو معلومات ہمارے پاس تھی آپ تک پہنچائی، اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔